جی السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم ہونے والا ہے اس حوالے سے کہ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایس ای سی پی کی فائلنگ اب ڈیو ہو چکی ہے اور لوگ اپنی کمپنیز جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے ایس ای سی پی کو اپنی اینول فائلنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. اس کے حوالے سے ہمیں کافی کمنٹس ریسیو ہو رہے تھے کہ ایس ای سی پی میں کون کون سی فائلنگ کرنی پڑتی ہے سنگل ممبر کمپنی کے حوالے سے. اگر میری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے حوالے سے، یا میں اگر میری سیکشن 42 کے تحت کمپنی رجسٹرڈ ہے تو اس حوالے سے مجھے کون کون سی فائلنگز کرنی پڑیں گی. تو اس میں سے ہی کچھ پوائنٹس کو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ویڈیو کو مختصر اور بریف رکھیں گے تاکہ زیادہ لینتھی نہ ہو. اگر اس حوالے سے مزید آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوئے، کوئی کویسچنز ہوئے، تو اس کے حوالے سے جب آپ لوگ کمنٹس میں کویسچن کریں گے تو اس کے اوپر پھر ہم دوبارہ بات کر لیں گے، اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنا لیں گے. لیکن اس ویڈیو کے اوپر بیسک چیزوں کو ڈسکس کریں گے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور ویڈیو کو شارٹ اور مختصر رکھیں گے تاکہ ویڈیو ایک ویلیویبل رہے، افیکٹو رہے اور پریکٹیکل رہے. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ای سی پی میں فائلنگ کب اور کیوں ضروری ہے. دیکھیں، اگر آپ کی کمپنی 30 جون سے پہلے ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ ہو گئی تھی تو پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ 28 اکتوبر کو اپنی فرسٹ اے جی ایم کنڈکٹ کروا کے پہلی فائلنگ رپورٹ کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی ہر سال کی 28 اکتوبر کو یا اس سے پہلے آپ کو اپنی اینول اے جی ایم کنڈکٹ کرانی ہوگی اور اس کو ایس سی سی پی کو رپورٹ کرنا ہوگا. اچھا، یہاں پہ کون کون سے ڈاکومنٹس یا کون کون سی چیزیں آپ کو فائل کرنی ہیں، تو یہ چیزیں کمپنی کے سٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آیا آپ سنگل ممبر کمپنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں، اور پھر آپ کا شیئر کیپٹل کتنا ہے. یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس یا کون کون سی فائلنگ ایس سی سی پی کو کرنی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ بڑی پریسائزلی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ تمام کمپنیز کو فارم 19 یعنی کہ بینیفیشل اونر کا جو فارم ہے، ڈکلریشن فارم ہے، فارم 19، وہ لازمی فائل کرنا ہے. یہ پہلے فارم 45 ہوتا تھا، اب اس کو اس فارم کا نام چینج کر کے فارم 19 کر دیا ہے. یہ آپ کو لازمی فائل کرنا ہے. اس میں بیسیکلی آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی جو بینیفیشل اونرز ہوتے ہیں ان ساروں کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، یا جن کے پاس الٹیمیٹ پاورز ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو اپنی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو ان کو نوٹس کرنا ہوتا ہے، پھر ان کا رپلائی، اور پھر آپ کو کہ آپ کی اینول جرنل میٹنگ ہوئی، اس طرح کی کچھ بیسک انفارمیشن آپ کو ایس سی سی پی کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا، سیکنڈ جو آپ کو فارم رپورٹ کرنا ہے وہ آپ کی اینول فائلنگ ہے، جس کو جو جرنلی جو کمپنیز کے اوپر اپلیکیبل ہے، جو شیئر کیپٹل والی کمپنیز ہیں جس میں سنگل ممبر بھی آ جاتی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بھی آ جاتی ہیں، وہ فارم اے ہے جس کو اینول فائلنگ کہتے ہیں. اس میں آپ اپنے ڈائریکٹرز کی جتنی بھی سیزیشن ہے اور اپوائنٹمنٹ ہے، ری اپوائنٹمنٹ ہے، ان ساری چیزوں کو، ریٹائرمنٹ کو، ان ساری چیزوں کو آپ رپورٹ کرتے ہیں. فرسٹ اے جی ایم پہ تمام پوزیشنز ریٹائر ہو کے ری الیکٹ یا ری اپوائنٹ ہوتی ہیں. تو یہ فارم اے ہے. بہتر ہے کہ پہلے سال تمام کمپنیز، اس میں چاہے سنگل ممبر کمپنی ہو، سنگل ممبر کمپنی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر سنگل ممبر کمپنی کا شیئر کیپٹل کم بھی ہے تب بھی سنگل ممبر کمپنی کو بھی چاہیے کہ فرسٹ اے جی ایم کنڈکٹ کرا کر جو بھی پوزیشنز ہیں ان کو ری اپوائنٹ کر لیں. اس کے بعد بے شک کنڈکٹ نہ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اکثر بینکس جو ہیں وہ فارم اے یا یہ ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائر کرتے ہیں. اس وقت پھر پریشانی بھی بنتی ہے اور وہ 4-5 سال 6 سال پرانی پھر آپ کو فائلنگ کرنی پڑتی ہے، جو کہ پینلٹیز کے ساتھ پھر اس وقت فائلنگ ہوتی ہے. اس لیے فرسٹ اے جی ایم کنڈکٹ کرا لینی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے فارم 9 جو کہ تمام کمپنیز کے اوپر
اپلیکیبل ہے. یہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی سنگل ممبر کمپنی کو فارم 9 کی بھی رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جیسا کہ فارم 19 یا جو پہلے فارم 45 تھا بینیفیشل اونرشپ کا، UBO الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا جو فارم ہے، جیسے اس میں کہ وہ اس کی بھی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو سنگل ممبر کمپنی کے لیے آپ کو فارم 9 کی بھی رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کی کسی قسم کی بھی ڈائریکٹرز کی پوزیشن میں کوئی چینج ہے یا کمپنی میں کسی قسم کی کوئی چینج یعنی ہوئی ہے، تو اس کو آپ فارم 9 کے تھرو رپورٹ کریں گے. اس سے بھی آپ کو ایگزمپشن نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ باقی جو کمپنیز ہیں، یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کی کمپنی کا اگر شیئر کیپٹل 1 کروڑ یا اس سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی SECP کو رپورٹ کرنے پڑتے ہیں اینول اکاؤنٹس کی شکل میں. یہاں پر بھی اگین کہ جی کن کمپنیز کو کرنا ہے کن کو نہیں کرنا، تو یہاں پہ ایک لٹمس ٹیسٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی کمپنی کا شیئر کیپٹل 1 کروڑ سے زیادہ یا 1 کروڑ ہے تو آپ کو یعنی اینول اکاؤنٹس فائل کر دینے چاہیے، آڈیٹڈ اکاؤنٹس. اچھا، یہاں پر بھی کمپنیز کے کیس میں آپ کو FBR میں تو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی ریکوائر کیے جاتے ہیں، وہاں پہ شیئر کیپٹل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم کے بجٹ میں یہ چینج بھی آئی تھی کہ اگر آپ کا 300 ملین کا ریونیو ہے تو ایسوسی ایشن آف پرسن AOP کو بھی آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی سبمٹ کرانے پڑیں گے. پہلے وہاں پہ یہ چیز نہیں تھی، لیکن لاسٹ ایئر یہ ایڈ کر دی گئی. اس لیے SECP میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو 1 کروڑ کے شیئر کیپٹل یا اس سے زیادہ پہ آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس. یہاں پہ بھی کسی کمپنی کو چھوٹ نہیں ہے، تمام کمپنیز کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس دینے ہیں. لیکن اگر 1 کروڑ سے کم ہے تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹ ریلیکس ہو جاتی ہے اور اس میں پھر آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس یا اینول اکاؤنٹس کی فائلنگ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ مزید بات کریں تو پرائیویٹ کمپنیز کے لیے اگر آپ کا یعنی 75 لاکھ شیئر کیپٹل ہے تو آپ کو لیگل ایڈوائزر کی رپورٹنگ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے وہ اپوائنٹ کرنا ہے. اسی طرح کی مزید ریکوائرمنٹس کو جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے، لے کر آتے رہیں گے. اور اگر آپ لوگوں کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجیشن ہے یا کوئی ٹاپک ہے، کیونکہ SECP کی فائلنگ چل رہی ہے، آپ لوگوں کو کسی چیز میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ ہماری پریمیم سروسز لے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آڈٹ کی سروسز لے سکتے ہیں، SECP میں فائلنگ کی سروسز لے سکتے ہیں. اور پھر آخر میں آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ٹاپکس کے حوالے سے کمنٹ بھی کریں. اپنے کوشچن آنسر آپ کمنٹ باکس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں.